رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد، اور میرے ہمراہ ایک بہت ہی خاص شخصیت تشریف رکھتی ہیں۔ آج کے دن کی طرح، ان ایام کی طرح ہمارے لیے وہ بہت اسپیشل ہیں۔ محترم جناب عبدالوارث گل صاحب۔ عبدالوارث گل صاحب ہمارے معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں جو بلا شبہ ہر مسلم معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا، ان کے مسائل کا حل کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرنا جب خاندان ساتھ نہیں، جب معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ان کے مالی مسائل، ان کے قانونی مسائل، ان کے سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ان کے حل کرنے کے لیے محترم جناب عبدالوارث گل، جو خود بھی نو مسلم ہیں، انہوں نے 2010 میں ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت، ایک بڑے زبردست انداز سے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، اور آپ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ محترم جناب عبدالوارث گل ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے۔ آج انتہائی خوشی کے اس موقع پر ہم نے آپ کو دعوت دے رکھی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں معاشرے میں، جو بہت سے لوگوں کو یہ کام کرنا تھا، آپ ان کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے، اور آپ کی سرگرمیاں تبلیغی نقطہ نظر سے اور جو آپ کا ایک مشن ہے اس نقطہ نظر سے کیا ہوتی ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ عید کیسے گزرتی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عید بہت اچھی گزرتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد گھر میں اکیلا تنہا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا منہ تکتا رہتا تھا، کیونکہ وہ سارے کرسچن تھے، میں مسلمان تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ نہ خوشی کا ماحول، نہ وہ چاند رات کی جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے، وہ صبح میں سب اکٹھے عید پڑھنا۔ تو ایک وقت تھا جب بہت آئسولیشن فیل کرتا تھا میں، لیکن اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، اور اب تو یہ ہے کہ اپنی ایک فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، صبح عید کی نماز پڑھتے ہیں، قربانی ہوتی ہے۔ اور چونکہ میں ایک نیو مسلم آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میرا سارا دن یعنی بس گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ منہ میٹھا کیا، اور قربانی کے فوراً بعد میں آفس چلا جاتا ہوں، اور آفس میں پھر ہمارے یہاں وقف نیو مسلم قربانی ہوتی ہے، تو آج کے دن یعنی سارا دن جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، اور وہ جو وقف قربانی کا گوشت ہے وہ پھر ہم نے تمام نو مسلم بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ جو آ سکتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور جو آ نہیں سکتے ان کے گھروں میں ہم جا کے دیتے ہیں۔ سر یہاں پر ایک بات، یہ وقف قربانی کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ذرا یہ وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ یہ وقف قربانی کیا ہے اور کیسے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارے اکثر نو مسلمین جو بہن بھائی ہیں وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور وہ تو قربانی نہیں کرتے، اور یہ پھر ہم نے ایک ادارے کے تحت 2000 غالباً 12 سے یہ سلسلہ 13 سے شروع کیا تھا کہ بھئی جو ہمارے مسلمان متوسط درجے کے ہیں، یا جو جن کے حالات اچھے ہیں، تو وہ ایک قربانی یا ایک حصہ اپنے نو مسلم کے لیے وقف کر دیں۔ تو پھر وہی جو 15 20 30 جانور جو وقف کر دیتے ہیں، یعنی ان کا گوشت وہ مسلمان نہیں لیتے، جو یعنی قربانی کے لیے ہمیں پیسے دیتے ہیں، تو یہ وہ وقف کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نیو مسلم کے لیے ہے، اور انہی جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے پھر صرف نیو مسلموں پہ آپ ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، پکا کے کھلاتے ہیں، ان کی دعوت ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ۔ یعنی یہ نو مسلم جو ہیں
وہ اسے انجوائے کرتے ہیں, الحمدللہ. اور پھر یہاں سے رات تقریباً ہو جاتی ہے اور رات کو پھر اپنے جو ہے وہ بچوں میں جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو جی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے بھی تعارف ہو جائے. اویس کھوکھر صاحب, آپ بھی نو مسلم ہیں ماشاءاللہ, تو آپ سے ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ. سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے, آپ کا جو ادارہ ہے, یہ نو مسلم جو ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور یعنی بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی سے زیادہ تر لوگ ہمارے پنجاب میں بالخصوص مسلمان ہوتے ہیں, اور یہ وہ طبقہ ہے جو انتہائی مفلوق الحال ہوتا ہے, اور جو ایک آدھ شخص مسلمان ہوتا ہے وہ اس معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے جو تھوڑا بہت گزران ہو رہا تھا, ختم ہو گیا. آپ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ سر اس ادارے کی بنیادی طور پہ جو وجہ قیام ہے, میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں پڑھنا چاہتا تھا, میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا, اسلام کو سیکھنا چاہتا تھا. لیکن جب میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ اور مدارس کی طرف جو رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ درس نظامی آپ کے لیے ہم اس کا ایک آپشن ہے, لیکن کوئی نیو مسلم شارٹ کورسز ہمارے پاس, چونکہ گھر کا ایک ذمہ دار فرد تھا, مجھے اپنے گھر کی کفالت بھی ساتھ ساتھ کرنی تھی. تو اس دوران مجھے تھوڑا ریئلائز ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے تو ادارے ہیں. وی ہیو مینی اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کی کمی ہے, بجائے یہ کہ میں اس پہ جو ہے وہ نوحہ کنا ہوتا اور میں اس پہ گلا شکوہ کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ ارادہ میں نے دل میں کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر موقع عطا فرمایا تو اس طرح کا ایک ادارہ میں ضرور بناؤں گا, کیونکہ اس معاشرے میں ایک عبد الوارث نہیں تھا, اس معاشرے میں کئی ہزار عبد الوارث ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں, اور اس کے بعد تعلیم و تربیت ان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے جب بنیادی تعلیمات حاصل کی تو 2010 میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہیں دارالسلام مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کی جو مسجد تھی دارالسلام کے ساتھ, وہیں پہ پہلی نیو مسلم کانفرنس ہم نے کی, اور اس میں میں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جی ہمارے یہاں ایک نیو مسلم ایجوکیشن اور پروٹیکشن سینٹر ہونا چاہیے, یہ ناگزیر ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, وگرنہ کئی ایسے نیو مسلم آئیں گے کہ جو بعد میں ضائع ہو جائیں گے اگر ہم ان کو سنبھال نہیں. دعوت دینا کلمہ پڑھانا کام نہیں ہے, دعوت کے بعد کلمہ پڑھانے کے بعد ان کو جو ہے وہ سٹیبل کرنا, ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا, ان کو معاشرے کا ایک اچھا سچا پکا فرد بنانا, یہ مقصود تھا. تو یہ ادارہ بننے کے بعد اب یہ جو ادارے کی جو ذمہ داریوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ اسلام جو لوگ قبول کر لیتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کو دیکھتا ہے. یعنی معاشرتی سماجی مسائل میں جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, بیوی ہے تو بچے چھین لیے جاتے ہیں, شوہر چلا جاتا ہے, شوہر ہے تو بیوی چلی جاتی ہے, بچے چھین لیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جھوٹے مقدمات کی ایک بھرمار ان کے اوپر کر دی جاتی ہے. اگر یہ کسی کرسچن انسٹیٹیوٹ میں جاب کر رہا تھا تو وہاں سے ڈسکنیکٹ جاب کر دیا جاتا ہے. بچے اگر مسیحی اداروں میں پڑھ رہے ہیں تو بچے جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے سلسلے. اس کے بعد پھر اگر کوئی یعنی سنگل ہے تو اس کے لیے شادی کا مسئلہ ہے, اگر بے روزگار ہے تو کاروبار کا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑی چیز وہ یہ کہ تعلیم و تربیت اگر صحیح نہج پہ صحیح سمت پہ اگر اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو اس کے لیے سچی بات ہے کہ اسلام کو سنبھالنا یا ایمان کے وجہ سے آنے والے جو آزمائشیں اور تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں اس کو کبھی وہ بیئر نہیں کر پائے گا, اور واپس جانا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. یہی تمام جو کام ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کے لیے کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر میں اس میں ایڈ ہونا چاہوں گا, ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کہیے بلکہ یہ دکھتی رگ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جو کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتی سوسائٹی. یعنی قبول نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا, اور اس کو ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے. یعنی کسی محلے میں اگر 6-4 لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں کرسچینٹی سے عموماً ہوتے ہیں تو اس کو ایک مسلی کا لفظ بولا جاتا ہے ان کے لیے. میں شاید اس خوبصورت موقع پر اس کا ذکر نہ کرتا, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمیں قوم کو اویئر کرنا ہے. بالکل صحیح بات کہ ان لوگوں کو تو عزت دینی چاہیے
میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیہ تھیں، یہودیہ سے مسلمان ہوئیں، اللہ کے رسول کے گھر ایک غیر مسلم ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد آ سکتی ہیں اور آتی ہیں اور ام المؤمنین کا لقب پاتی ہیں، تو ہم ان کو کیوں اپنے گھروں میں قبول نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنے گھرانوں میں کیوں شامل نہیں کر سکتے ہیں؟ ہماری عیدوں پر ان کے لیے تحائف کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے جو حضرت غالباً حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حبشی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ فلاں سے جا کے کہیے کہ میں نے بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس گھر میں گئے اور ان کے گھر والوں سے لڑکی کے والدین سے بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جب حضرت جلیبیب کا حلیہ دیکھا، لمبے پاؤں، کالا رنگ، لمبا قد اور گنگریالے بال، تو انہوں نے کہا کہ یہ نسبتاً ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کیسے کریں؟ تو ان کی بیٹی نے جو بات کی تھی وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ دیکھیے، جس نے اس کو بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے۔ تو یقیناً ہمیں بھی اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام سے ہم رشتوں کو باندھتے ہیں، جس کے نام پہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، جس کے نام پہ ہم جو ہے وہ واسطے دیتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے نام پہ اس نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی مجھے اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرسٹ ایئر انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا اگر آپ کو اچھا مسلمان بننا ہے تو آپ چونکہ نوجوان ہیں آپ کو شادی کرنی چاہیے، تو شادی آپ کے ایک اچھے مسلمان بننے میں معاون ہوگی آپ کے لیے۔ بہت اچھا۔ تو سر میں 7 ٹائم جو ہے وہ مجھے ریجیکٹ کیا گیا، یعنی نسبتاً شکل بھی مناسب تھی، عقل بھی، فہم و فراست بھی یعنی تھوڑی بہت تھی الحمدللہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ سب ٹھیک ہیں، شکل و صورت بھی، فہم و فراست بھی ہے، لیکن آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ مناسب نہیں۔ سر یہاں تک ہوا کہ ایک جگہ پہ جب شادی پکی ہو گئی صرف 10 دن رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے کپڑے بھی پرچیز کر لیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی ایک شرط ہے، یعنی اگر وہ آپ مانیں گے تو آگے سلسلہ چلے گا وگرنہ نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں دبئی میں میرا الحمدللہ جاب تھی، آئی واز اے گولڈ اسمتھ بائی پروفیشن، تو میں نے کہا کہ میں تو وہ سارا جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر میں آیا کہ اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کو دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ کام کر سکوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کر کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکوں گا؟ میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں۔ تو صرف 10 دن پہلے اس شادی سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بالکل یہ میں لیکن الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت بے حس ہے، بہت احساس کرنے والے ہیں، موجود ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ بس میرا خیال ہے کہ شاید یہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ اس نے اسلام قبول کیا تو کہیں یہ واپس نہ لوٹ جائے، تو یہ خدشہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ خدشہ تو ہر عام بندے میں بھی ہوتا ہے، یعنی کئی ایسے حادثات ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے اوپر یقین اور توکل تو کرنا پڑے گا الحمدللہ۔ عبدالوارث بھائی ابھی ایک بریک کا ٹائم ہے، ہم نے بھی عید پہ بڑی سی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے ضرورت ہے یہ بھی ہمارے اس ادارے کی۔ ناظرین ابھی بریک کا وقت ہے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ جی ویلکم بیک۔ جی ہمارے نو مسلم بھائی اویس کھوکر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ ہم باتیں کریں۔ جی سر ایسا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا دین اسلام کی۔ یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کے لیے یہ عید ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کا تہوار تھا، آج یہ آپ کے لیے باعث خوشی ہے، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جب میں غیر مسلم تھا تو اس ٹائم ایسے ہی ہوتا تھا ہماری فیملی میں کہ صبح اٹھے، چرچ وغیرہ گئے،
جو بھی وہاں پہ عبادت وغیرہ کرتے تھے, کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہمارے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد گھر آ کے گھر والوں سے بات چیت کرنی, خوشی کا موقع ہونا, ساری فیملی نے اکٹھے ہونا. تو لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا, جب میرا پہلا سال تھا, تو اس ٹائم میں نے بہت ہی یعنی کہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا کہ میری فیملی نہیں ہے, میرے گھر والے یعنی جو بھی گھر والے نہیں ہیں ساتھ. تو ایک ایموشنل ٹچ تھا اس ٹائم میرے پاس. تو اس طرح سے پھر باقی بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہی فیل کرتے ہوں گے جیسے کہ میں فیل کیا میں نے اس طرح سے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کیونکہ میں نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ, اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میرا رستہ سیدھا تھا, نیت جو میری نیک تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ خود ہی میرے لیے آسانیاں پیدا کی. تو پھر آہستہ آہستہ باقی جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان سے مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملی, لوگوں نے ساتھ دیا میرا, اور آہستہ آہستہ یہ کام اور آسان ہوتا گیا. پھر بعد میں میری فیملی بھی مجھے یعنی کہ سپورٹ کرنے لگی, یعنی کہ جیسے میل جل ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم تو مجھے سارے چھوڑ گئے تھے اور صرف ایک ہی سہارا تھا میرا اللہ. میں نے اسی سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اب اکیلا ہوں, میں کیا کروں کہ میرے ساتھ اب کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم جیسے آپ نے ابھی عبدالوارث بھائی سے بات چیت کی کہ کچھ غیر مسلم جو ہوتے ہیں جب نیو مسلم ہوتے ہیں انہیں کافی ساری پرابلمس کا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, رشتے وغیرہ میں پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگ جیسے آپ نے بھی عرض کیا تھا کہ مسلی کا ورڈ اس طرح سے یوز کرتے ہیں, تو ایسے ہی جو کہ گھٹیا لفظ ہے, جو کہ میں معذرت کے ساتھ روک رہا ہوں, جو کہ معاشرے کے لحاظ سے معاشرے کی غلطی ہے, جو کہ نو مسلم کی تو سعادت تھی, اس کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت اس کے لیے موقع تھا, اس نے اللہ کو پہچانا ہے, وہ تو دین کی طرف آیا ہے. یعنی میں نے ابھی مثال دی سیدہ صفیہ کی کہ وہ تو نو مسلم ہوئیں اور اسی وقت اللہ کے رسول کے عقد میں آ جاتی ہیں. یہ تو اتنا بڑا منصب ہے ایک کہ جو قبول کیا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو کھول کر. تو بدقسمتی اصل میں معاشرے کی ہے یہ لفظ بولنا. جی پلیز. تو مجھے بھی ان ساری یعنی پرابلم کو فیس کرنا پڑا, لیکن میں اکثر اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ عبادت یعنی کہ دعا وغیرہ کرتا تھا. مجھے اس ٹائم نماز وغیرہ آتی نہیں تھی, لیکن میں پھر بھی کہتا تھا میں اللہ سے کنیکشن جوڑوں. میں راتوں کو اٹھ کے صبح جو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا, اذان ہوتی تھی, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, لیکن میں نے اللہ کے آگے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا تھا کہ یا اللہ پاک صبح کا وقت ہے, مجھے نماز تو نہیں آتی لیکن پھر بھی میں تیرے سے کنیکشن جوڑنا چاہتا ہوں, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رستے میں آسانیاں کر دے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رستے میں آسانیاں ہونا شروع ہوئی. پھر اب مجھے جو عید آتی ہے جو ہے لوگ پھر مجھے سپورٹ کرتے ہیں, باقاعدہ انوائٹ بھی کرتے ہیں, یہ جو آج عید ہے اس پہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ بھی بتائیے نا ہمیں کہ 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ فرق پڑا. اللہ تعالیٰ نے, میں نے جیسے ابھی عرض کی ہے کہ جو ہے وہ رستے میں آسانیاں کی ہیں میرے, تو اب اس عید پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی مجھے یعنی کہ کالز بھی آئیں, میسیجز بھی آئے, اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے تو مجھے انوائٹ بھی کیا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں. تو اب میں بہت ہی اچھا فیل کرتا ہوں, اور یہ سارا جو ہے میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے راستے میں آسانی کی ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکتیں دے. مختصراً ہمیں اپنے قبول اسلام کی کہانی سنا دیجیے اس موقع پہ کہ آپ کس طرح سے مسلمان ہوئے, آپ کی انسپریشن کیا تھی, کس وجہ نے آپ کو بدلا, کس چیز نے آپ کو بدلا, اور اتنا بڑا فیصلہ آپ نے اکیلے لے لیا اپنے فیملی میں. جی سر, میرا کچھ اسلام قبول کا واقعہ ایسے ہے کہ میرا جو بچپنا تھا وہ غیر مسلم میں تھا, عیسائیت میرا مذہب تھا. تو سر جو کمیونٹی تھی نا وہ ہماری مسلم تھی, یعنی کہ مسلم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ایجوکیشن لینی, تعلیم لینی, کچھ دوست احباب وہ بھی مسلم تھے. تو بچپن میں تو ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں تھا, نہ کوئی کانسیپٹ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس گھر والے اگر چرچ جا رہے ہیں چرچ چلے گئے, دوست وغیرہ مسجد جا رہے ہیں مسجد چلے جاتے تھے. تو آج مجھے بچپن کے کچھ ایسے واقعات یاد ہیں کہ میرے کچھ دوست تھے اعتکاف وغیرہ میں بیٹھتے تھے, نماز کا ٹائم ہونا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کیا سسٹم ہے, کیا فرق ہے مذاہب کے اندر. تو میرے دوست وغیرہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے, تو جیسے وہ رکوع سجدہ قیام کرتے تھے میں بھی کبھی ایسے ہی کر دیتا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں کر دیتا تھا, دیکھ کر, صرف کسی کے کہنے پہ نہیں, دیکھ کے کہ یہ کر رہے ہیں چلو کر لیتے ہیں کیا ہونا ہے. لیکن پھر تھوڑا شعور آنا شروع ہوا, پھر ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہٹنا شروع ہوا کہ گھروں نے مطلب گھر میں جیسے ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کہتے تھے, اس میں حسب اللہ معاف کرے, تو اس کی عبادت کرتے ہیں, باہر جاتے تھے دوستوں میں, وہ اپنی تعلیمات کے مطابق چلتے تھے. تو پر آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا, پھر کچھ لوگوں نے مجھے موٹیویٹ بھی کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو میں یہی سوچتا تھا
کہ بھئی جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں. لوگ ہمیں کہتے تھے نڈرانا بھی آپ دوز کی ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں. میں کہتا تھا کہ جو ہے ہم نیک کام تو کریں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ بھی ہمیں جنت ملے گی، دوزخ ملے گی. ہم اچھا کام کریں. اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم دوز کی ہیں تو ہم تو برے اعمال کرنا شروع ہو جائیں. بھی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوز کی ہیں، آپ کا مذہب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو تو دوزخ کی ملے گی، تو ہم برے کام شروع کر دیں. لیکن میرا جو کنسیپٹ تھا، میں کہتا نہیں، جو بھی ایک خدا جس کو مانتے تھے. اور میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں میتھس کا ٹیچر ہوں باقاعدہ، میتھس میرا سبجیکٹ ہے. تو جب میں عیسائیت میں تھا تو اس ٹائم مجھے کوئی فرق نہیں پتہ تھا، روح باپ بیٹا روح القدس تینوں کو ملا کے خدا بن رہا ہے. میں نے کہا 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور 1 3 کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا بیچ میں نا بڑا فرق تھا. تو میں نے پھر تھوڑا سا اسے اسٹڈی بھی کیا. اور جو سب سے بڑی ایک چیز تھی کہ مجھے، میں یعنی کہ میں نے کبھی ہدایت کی دعا نہیں کی، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ شاید جو ہے نا جب یہ کوئی تہوار وغیرہ، جس طرح ابھی عید کا موقع ہے اور کوئی رمضان آ جانا، اس میں مجھے نا بڑی وہ عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کاش میں بھی مسلم ہوتا تو میں بھی لوگوں کو دیکھ کے آپ کو احساس پیدا ہوتا کہ بھی ان کے روزے آتے ہیں میں بھی روزے رکھتے، کیونکہ ہمارے روزوں کا ہمیں کوئی دین سکھاتے ہی نہیں تھا. اگر جانا بھی کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے کہ جی آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی جو ہے عبادت نہیں کر رہے، اچھے کام نہیں کر رہے تو آپ کو دوزخ ملے گی. کچھ ایسے چیزیں ہوتی تھی، کسی نے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں. اویس بھائی، میں ابھی تک 2 باتیں سمجھ سکا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ میں شروع سے دیکھ رہا تھا اور میرے اندر شوق پیدا ہوا، اور دوسرا کچھ لوگوں نے آپ کو قائل کیا، کچھ لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا، سمجھایا. تو یہ 2 چیزیں اصل میں آپ کو موٹیویٹ کر کے اسلام کے قریب لے آئیں. ہاں جی. اور بالآخر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا. ہاں، پر ایک مجھے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ میں نے ہدایت کی دعا نہیں کی، لیکن ایک میں نے خواب دیکھا جو کہ شاید اللہ کی رحمت تھی، قدرت تھی، جیسے بھی تھی، کہ میں ایک اس مسجد کے اندر میں کبھی نہیں گیا، لیکن مجھے خواب میں آیا کہ میں اس مسجد سے نکلا ہوں. اور جب میں مسجد سے باہر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا ختم ہو رہی، جس طرح قیامت خیز لمحات آ گئے ہیں، ہر چیز فنا ہو رہی ہے. تو میں اپنے جو ہے نا وہ گھر کی طرف بھاگتا ہوں. تو کیونکہ ہر بندے پر جب مشکل آتی ہے وہ اپنے گھر کا سوچ کے جاتا ہے، اپنے والدین کا سوچ کے جاتا ہے. تو میں اپنے گھر کی طرف یعنی کہ بھاگتا ہوں. تو اتنی دیر میں جو ہے نا مجھے یعنی کہ میں اٹھ جاتا ہوں. میں نے کسی سے یہ واقعہ جو ہے نا شیئر کیا کہ اس طرح مجھے خواب ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے نا اسلام قبول کر لیں. بس اس خواب نے جو ہے نا وہ میرے کچھ راستے کو آسان کیا. اور میں اس مسجد میں بھی پھر دوبارہ گیا، حالانکہ میں اس مسجد میں نے کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن میں جب گیا تو خوب مسجد ویسی تھی. ماشاءاللہ. اویس بھائی، جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ پروفیشن ایک میتھمیٹیشین ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک میتھمیٹیشین مجھے یہ بات کبھی نہیں سمجھ آئی کہ 3 1 اور 1 3 کیسے ہو سکتا. سر ایک میتھ کے ٹیچر تھے، انہوں نے یعنی ایک سوال کیا تو گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو انگلش کا کوئی غلط جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ انگلش پڑھ لیں، کچھ آپ بھی سیکھ لیں، آپ مدارس کے لوگ بس مدرسے تک. تو میں نے کہا یار بہرحال ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ اصل میں نے ان کو غلط پہاڑا، یعنی ٹیبل، ہاں جی ٹیبل جو ہے وہ میں نے غلط ان کو پڑھ کے سنایا، پنجابی میں پڑھ کے سنایا کہ 1 دونی 2، 1 دونی 1، 2 دونی 2، 3 دونی بھی 2 تے 4 دونی بھی 2. تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دس یار، یہ کیا بکواس ہے. تو میں نے کہا کہ ساری دنیا کا فارمولہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جب آپ ہمیں 3 1 اور 1 3 کا فارمولہ بتائیں اور وہ ہم جوں کا توں قبول کر لیں، اور ہمارا 1 دونی 2 اور 2 دونی بھی 2 3 دونی 2 آپ قبول نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ یہ تو ساری دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے. تو بہرحال یہ ان کی بڑی مزیدار بات تھی. ماشاءاللہ جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دینی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے اور آپ لوگوں کے لیے انسپریشن بنے. سر میں گل صاحب آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کی فاؤنڈیشن لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے، آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن اسلام میں آنے کے لیے کیا تھی؟ سر میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا. میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا. میری زندگی میں جب شعور نے دستک دی تھی، تو شعور جب زندگی میں آتا ہے تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف. تو جب میری زندگی میں شعور آیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے. اس سوال کی تلاش میں میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ سر واٹ از دا پرپز آف مائی لائف.
تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل, یو شوڈ ڈائی فار جیزس, یو شوڈ لائف فار جیزس. تمہارا مرنا جینا سب مسیح کے لیے ہے. مسیح نے انسانوں کے تمام گناہوں کا کفارہ صلیب پر چڑھ کے دے دیا ہے. اب جو اس کے ابن اللہ پر, اس کے مصلوب ہونے پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے. میں نے کہا سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا. میں نے کہا کہ ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بائبل کا مطالعہ, اس کے رنگ میں رنگ جائیے آپ. سر جب میں نے بائبل کا مطالعہ کیا تو بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو تسکین جان تھی نا وہ میسر نہیں آئی. وہ جو راحت جان تھی وہ کہیں مل نہیں رہی تھی. طلب پوری نہیں ہوئی. جو ایک کیوریوسٹی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی, ایک اضطراب, ایک بے چینی, بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب تک تو ہم ایک موروثی عیسائی تھے نا, تب تک تو سمینا والا معاملہ تھا. لیکن جب ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے میں نے اس کو غور و فکر کرنا اس کے اوپر شروع کیا, اس کو تدبر و تفکر سے کام لیا, تو پھر سمجھ آئی کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد بھی ہو. ہاؤ از دس پاسبل, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی کہ 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے. کس طرح ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور اس کا گناہ تمام انسانیت میں آیا اور اس کا کفارہ مسیح علیہ السلام نے دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ کوئی بلنڈر ہے. عیسائیت کا مختصر یہ کہ جب مطالعہ کیا, اچھی طرح سے اس کو جان پھٹک کی, تو ایک اچھا عیسائی بننا تو دور, پھر میں ایک عیسائی بھی نہیں رہا. تو یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواجد بھائی اسلام میں کون سی چیز سے, تو میں نے کہا بھائی میں تو اسلام پڑھے ہی نہیں تھا, میں تو عیسائیت سے متنفر ہو کر. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہودیت کو عیسائیت کو ہم نے پڑھ لیا تھا, بدھ مت اور جو ہے وہ ہندو مت اور سکھ مت کا مطالعہ کرنا تھا, اور اسلام کا ذہن میں نہیں آیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک جو ہے وہ موقع ملا, اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ جس طرح ہمیں عیسائیوں نے اسلام صحیح سے یعنی عیسائیت کو صحیح سے نہیں پڑھایا, تو اسلام کو بھی بہرحال مجھے ذاتی طور پہ خود پڑھنا چاہیے, اپنی نیکڈ آئی سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلی بار جب میں نے قرآن مجید پڑھا, تو قرآن مجید جب یعنی مخاطب ہوا میرے ساتھ, تو مجھے اس وقت ریئلائز ہوا تھا کہ شاید مسلمانوں کو بھی یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ان کے پاس. یعنی جب قرآن مجید کو پڑھا, جو تصور توحید ہے, جو فلسفہ توحید ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے, جو آپ کا سیرت و کردار انسانیت کے لیے جو ایک پیغام ہے اور جو ایک رحمت بنا کے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی وجہ ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تو میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو, ان کی گمراہی سے ان کو جو ہے وہ بچاؤ. لیکن ہم خود جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے. تو جب اسلام کا مطالعہ کیا, تو سر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ میں اسلام کو قبول نہ کروں. اور سر یہاں پر 1-2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سوچنا ہے کہ 2 لوگوں کی ابھی ہم نے جب بات سنی نو مسلم احباب کی, تو یہاں کوئی داعی نہیں پہنچا تھا. یہاں پر اسلام بحیثیت اپنی حقانیت کے اعتبار سے بحیثیت داعی تھا, اور کرسچینٹی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے لیے ایک داعیہ بن گئی تھیں اسلام کی طرف آنے کے لیے. بالکل, یعنی ہمیں اپنا مذہب چھوڑنا نسبتاً آسان ہو گیا تھا جب ہم نے اپنے مذہب کو اور آج یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دعوت کے میدان میں آگے چلیں. سر اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہی اس میدان میں پھر اترے کہ یعنی ایک ہندو فیملی کی یہاں ایک بچے نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی, میری 3 نسلیں بحیثیت ہندو اس دنیا سے جا چکی ہیں. میں نے کہا کہ میرے عزیز جو آپ کو مجھ سے شکایت ہے, مجھے بھی اپنے معاشرے سے یہی شکایت ہے کہ اگر ہم نے یہ کام وقت پہ شروع کیا ہوتا تو آج ہماری نسلیں ضائع نہ ہوں. بالکل سر, ابھی بات تو جاری رہے گی ظاہر ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے اس خوبصورت موقع پر انتہائی خوبصورت پیغام بھی جا رہا ہے. یقیناً لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اس ایک حساسیت کا احساس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں, اور بالخصوص آپ جیسے احباب سے سنتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا. ناظرین ابھی ہم ایک بریک لیں گے, کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رب کے انعام لائی امت کے نام آئی,
اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. جی ویلکم بیک. جی سر عبدالوارث صاحب، میں آپ سے ایک دکھتا ہوا سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلی عید جو آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد منائی تھی، اس کی رداد سنائیے گا، بقر عید کی. جی بالکل. بقر عید کا ایک بڑا ایک ٹچی سا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. نماز پڑھی، گھر آ گئے. ظاہر ہے یہ عید ایسی ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹائم میں تو ہر بندہ مصروف ہوتا ہے. جی. اور میں پہلے سال، دوسرے سال، خیر کافی سالوں تک میں قربانی کے قابل نہیں تھا کہ میں قربانی کرتا. تو مجھے یاد ہے کہ میں گھر میں تھا اور یعنی جو امی ابو تھے وہ آرام کر رہے تھے، چھٹی تھی، بھائی بھی سارے سو رہے تھے. تو 10 بج گئے، 11، 1، 2، تو بالکل گھر میں تنہا بیٹھا رہا. تو اب یہ وہ دن ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ کی طرف گوشت آ رہا ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے گوشت جا رہا ہوتا ہے، گھر میں پک رہا ہوتا ہے. اور سر اس میں ایک بالکل ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ آپ کو ایک ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گوشت آ جائے گا. تو سر 2 بج گئے تو میری امی نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ چلیں عبدالوارث، ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں تو کسی نے گوشت نہ بھیجا اور نہ بھیجے تو کوئی بات نہیں، لیکن تم تو مسلمان ہو، کیا تمہارا کوئی جاننے والے نہیں کہ جو تم جو ہے وہ. اور یہ دن کے 2 بج رہے تھے. تو اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے تو اتنے اچھے تعلقات بھی تھے، کانٹیکٹس بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، حلقہ بھی تھا، اس کے باوجود کسی نے نہیں بھیجا. کوئی بات نہیں، مصروفیت ہوتی ہے. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ وہ کتنے ایسے نیو مسلم ہیں کہ جن کو معاشرے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، معاشرے میں اتنی جان پہچان تعلقات نہیں ہوتے، تو ان کو کون گوشت دیتا ہوگا سر؟ کوئی بھی نہیں دیتا. تو اس لیے میں آپ کے توسط سے، پیغام ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھی آپ کے حلقہ احباب میں جتنے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، وہ کم سے کم اپنے یعنی جہاں پہ رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، غریب مسکین یتیموں کو گوشت فراہم کرتے ہیں، تو وہ نیو مسلم کا بھی ذرا خیال کریں خصوصی طور پہ، چاہے ان کو پکا کے بھیجیں، کچا بھیجیں یا ان کو گھر میں انوائٹ کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب ہمارے یعنی امت کا حصہ ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں. تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے ان کو. اور الحمدللہ یہ امت بہت اچھی امت ہے سر. یہ سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اگنور کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان اویئرنیس ہے. یہ خیر بڑی ہے، خیر بڑی ہے الحمدللہ. ان اویئرنیس ہے سر. 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، 3 دن پہلے دبئی سے میرے ایک دوست ہیں شیخ طلحہ. انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی، میں آپ کو نا 2 حصوں کے اور 1 بکرے کے پیسے بھیج رہا ہوں، تو یہ آپ نے قربانی. تو میں نے کہا کہ نام کیا لکھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 میرا بھائی ہے جو لاہور میں رہتا ہے اور 2 میری بہنیں ہیں جو لاہور میں رہتی ہیں. تو میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے بھائی کا نام عبدالوارث ہے، بکرا اس کا ہے، اور 2 میری بہنیں ہیں جو اس کی بیویاں ہیں، 2 حصے اس کے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ یہ امت میں بڑی خیر ہے. آپ دیکھیں کون اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح نہیں کوئی قربانی کے لیے پیسے بھیجتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تھوڑا اویئر کریں گے الحمدللہ بڑی خیر ہے اس امت میں. یہ بہت ماشاءاللہ. سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اسلام میں نا جب کوئی مالی صدقہ ہوتا ہے اس کے 3 مدارج ہیں ابتداً. اگر یعنی سرسری اگر جائزہ لیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اس سے اگلا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، وہ یہ ہے صدقہ. صدقہ خاص لوگوں پہ لگتا ہے. جی اگر نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقہ ہے تو جی. اور اس کے بعد اگلا ہے قربانی، اس کے بعد اگلا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لیے اسپیسیفک 8 لوگ ہیں، 8 مصارف ہیں، اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے. اور ان 8 میں سے ایک کیا ہے؟ نیو مسلم بھی ہے، تالیف قلب. یعنی تالیف قلب کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان ہوا ہے، آپ اسلام کا یعنی اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیجیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاص الخاص مال سے بھی ان بندوں پر خرچ کیا جائے جو لوگ کے نئے مسلمان ہوئے. اور یہ امت کرتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اور اس پر تھوڑی سی توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور بلا شبہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. سر میں چاہوں گا مختصراً چونکہ وقت تھوڑا ہے، کون سے ایسے مسائل ہیں، چونکہ آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے اور بڑے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو نو مسلم فیس کرتے ہیں اور آپ اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ سر اس میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ گھر بار کا ہوتا ہے کہ گھر بار چھوٹ جاتا ہے، بیوی بچے چھن جاتے ہیں. تو اس میں ان کو ری سیٹلڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو یعنی
گھر بار فراہم کرنا ہوتا ہے, کاروبار کے مواقع فراہم کرنے ہوتے ہیں, اور تعلیم و تربیت ان کی بنیادی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو قانونی چارہ جوئی ہیں یہ ہیں, پھر شادی بیاہ کے معاملات ہیں, بچوں کی تعلیم ہے. تو اس میں الحمدللہ جو بنیادی طور پہ ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے وہ انہی مدوں میں کام کر رہا ہے. ہم لوگوں کو بیگر نہیں بنا رہے ہیں, ہم لوگوں کو ذمہ دار اور ایک پورا اعتماد فرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں ایسے نہیں کریں, ایسے کرنے والے ہوں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں, ہر علاقے میں, ہر شہر میں اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے. اور ہم سب, یہ میرا یا ادارے کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب مسلمانوں کا بحیثیت ایک امت کے ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں ہمیں اپنا پورا کردار. سر ہمارے جو ناظرین ہیں اگر وہ آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں, انڈیویجولی ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہمارے دینی اداروں میں یا مساجد میں آ کر مسلمان ہوتا ہے, اب ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, معاملات کیسے دیکھنے ہیں, تو آپ کے ادارے سے ہم تعاون کیسے لے سکتے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ویب سائٹ بھی ہے, اس کا فیس بک پیج بھی ہے, اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اور آپ یعنی گوگل پہ جا کے یہ ساری چیزیں سرچ کریں گے تو وہاں سے ہمارا رابطہ نمبر بھی آپ کو ہم میسر آ چاہیں گے سکتا کہ ہے. ہماری سکرین پر پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری سکرین پر بھی آپ کا نمبر وغیرہ, آپ کا جو کانٹیکٹ ہے ادارے کا, وہ اس لیے کہ یہ بہت اہم ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں بحیثیت مسلمان احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. بالکل سر, دوسروں کو یعنی اسلام قبول کرنا محض یہ کوئی کام نہیں ہے. اسلام کے بعد ان کو ان کا سہارا بننا, ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلانا, ان کے لیے آپ ایک ڈھارس بن جائے, ایک امید بن جائے, اصل سر یہ ہے کام. ہم اپنے دوسرے مہمان کی سے بھی مخاطب ہوتے ہیں. اویس بھائی, آپ کا عبدالوارث گل بھائی سے کیا تعلق ہے, ذرا یہ بھی تو بتائیں. یہ میں بتا دیتا ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, باقی اب یہ بتائیں. جی پلیز. جی میں بھی بتا دیتا ہوں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں. ماشاءاللہ, تو جو ہے یہ اسلام کا بھائی بننا اور بنانا بڑی بات ہے. یہ تو ماشاءاللہ اور بھی میرے مواخات مدینہ بھی یہی تھی نا جی, مواخات مدینہ بھی اویس بھائی یہی تھی کہ جب مکہ سے ہمارے مہاجرین مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کمال محبت کا مظاہرہ کیا, واقعتاً بھائی بنایا, جائیدادیں بانٹیں, اور پھر جن کو شادی کی ضرورت تھی فوری طور پر اپنے گھروں میں دیواریں کھینچ کر آدھا گھر دے دیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا اسلام کا بھائی ہے. تو بہت مبارک جملہ آپ نے بولا ہے. جی ہاں جی. تو وارث بھائی سے جو ایسے ہی میرا جس طرح سے ان کا ایک فیس بک کے اوپر ہے چینل بھی, یوٹیوب, تو رابطہ ہوا, لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ عبدالوارث بھائی سے اتنا مجھے پیار ملے گا. اور جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے بھائی کا لقب دیا تو میں بھی ان کو جو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں, اور ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے باقی سب کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور مجھے بھی ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو ہے اس ادارے کی طرف سے میں خود دیکھتا ہوں ادارے میں بہت سارے جو لوگ جیسے فائنینشلی یا گھر کی پرابلمز وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی اور مالی مسائل آتے ہیں, تو عبدالوارث بھائی جو ہے ان کی بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ویسے یہ اویس جو ہے اس ادارے کے تحت تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں باقاعدہ اس کے الحمدللہ. اچھا سر, آخر میں کچھ دو ایک واقعات ایسے سنائیے جو نو مسلم آپ کے یہاں مسلمان ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو بڑی انسپائرنگ ہوتی ہیں, تو ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی سنائیے اس عید کے خوشی کے موقع پر. سر پچھلے دنوں میں نے 2 بچیوں کا انٹرویو کیا تھا, دونوں ہی نیو مسلم تھیں, اور بس میری جو ہے وہ زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی. سر دونوں آپ دیدہ ہو گئے. میں نے جب پوچھا تو بتانے لگیں کہ عید پہ یعنی عید کے ایک دن یا کچھ دن پہلے سے ہم تیاریاں شروع کرتی تھیں, ماں باپ کا ساتھ ہوتا تھا, چاند رات ہوتی تھی, مہندیاں لگاتی تھی, لاڈ پیار ساری رات, ہلا گلا, پھر صبح جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانا, میٹھا کھانا, اور ایک خوشی کا ماحول ہوتا تھا. اور جب وہ ساری یعنی خاندان کی بیٹیاں اور سہیلیاں اور گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا تو یعنی ایک زندگی یعنی جیسے باہر رونق ہو جاتی ہے زندگی, کلر آ جاتے ہیں زندگی میں, یہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا اب, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ہوتی ہیں اور گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی ہم خوش ہیں کہ ان کو وہ خوشیاں مل گئی اور ہمیں ہمارا اللہ مل گیا, رسول اللہ مل گئے, کتاب اللہ مل گئی, دین حنیف اور دین مبین مل گیا. تو سر بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں پہ اپنا فضل, اپنی رحمت نازل فرمائے. اور ایک بار یعنی ایک بچی نے اسلام قبول کیا میرے ہاتھ پہ, تو میں نے کہا کہ بیٹا
مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو وہ فرمانے لگی کہ عبدالوارث بھائی میں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ کے نہیں ان کو دشمن بنا کے آئی ہوں. آج جب میرا جنازہ بھی اٹھے گا نا تو اس کو کندھا دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوں گا. اب یہ اسلام ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے, میرے لیے اللہ ہی ہے, یعنی میرے لیے کل کائنات میرا اللہ ہی ہے, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو فرمانے لگی کہ آپ کو میں یہی نصیحت کروں گی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ اللہ کا واسطہ ہے, جس دین کے لیے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار گلی محلے مال و متاع سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں, یہ دین تو آپ کو مفت میں ملا ہوا ہے, اللہ کے لیے اس کی قدر کرنی سیکھ لیجیے. تو میں یقین کریں کہ اس بچی کی اس نصیحت کو نہ جانے کتنی ہزار بار لوگوں کو سنا چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بہن کا جو جملہ ہے یہ میرے کندھوں پہ قرض ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, اس دین کی قدر کیجئے, اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے یہ معاذ اللہ کہیں نعمت چھین نہ لیں ہم سے. عبدالوارث بھائی کوئی پیغام دیجئے ہمارے ناظرین کو, آج عید کا دن ہے اور ان ایام کی مناسبت سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. بھجن یہ اسلام ایک تھیوری نہیں ہے, یہ ایک ایسا یعنی مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم کے مسائل سے لے کے بادشاہ تک کے مسائل ہمیں بتا دیے. اور آج جب غیر مسلم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ محض اس کو تھیوری سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے, دس از اے سلوشن فار ہیومینٹی. لیکن مسلمان اس سے کیوں مستفید نہیں ہو رہے, مسلمان اس کو اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں اپنا رہے؟ واللہ آج اگر ہم اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں, آج کامیابی ہر انسان کا مسئلہ ہے, اور اگر واقعتاً ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت بھی ہے. اس دنیا میں بھی ہمیں دین کے بغیر ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے, اور آخرت میں بھی کوئی کامیابی اور کامرانی کا امکان نہیں ہے. میں اپنے تمام سننے والے بہنوں سے بھائیوں سے بیٹیوں سے ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس نعمت کو بطور نعمت لیجئے, اور جو اس کی تعلیمات ہیں ہم اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو جو غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو 70 سال سے اس انتظار میں ہے کہ جو ان کا کال ہے جب فیل بنے گا تب ہم بھی اسلام قبول کریں گے, تو پھر وہ دن دور نہیں رہے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ جہاں آج ہم نے اپنے جانوروں کی قربانی دی ہے نا, اپنی انا کی بھی قربانی دیتے ہیں, اپنے کینہ بغض حسد اور اپنے تکبر کی بھی قربانی دیتے ہیں. اس لیے کہ لوگ, سر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ لوگ جیسا کہ آپ نے اپنی ہمسائیگی میں دیکھا, اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اسلام کو کتابوں میں پڑھنے کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پریکٹیکیبل ہے اور یہ کس قدر قابل عمل دین ہے, اس پر عمل کس طرح سے ہو رہا ہے. عمل زیادہ بڑا دائی ہوتا ہے بہ نسبت قول کے. بالکل صحیح بات. تو اس لیے ہمیں آج قربانی کے ساتھ اپنے جو غلط عقائد نظریات ہیں تصورات ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں آج قربان کر دینا چاہیے. تو یہی میرا پیغام ہے. بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سے راضی ہوں. اچھا سر, ہمارے علاقے میں ہم سے مراد پورا پاکستان ہے, اس میں خیبر سے کراچی تک سارے پاکستان کے تمام علاقے ہیں. ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ ہندو تھا بھلے وہ سکھ تھا بھلے وہ عیسائی تھا, کوئی کسی بھی مذہب سے تھا, تو اس مسلمان ہونے کے خواہش مند کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ بہت اہم سوال ہے, اور الحمدللہ پیغام ٹی وی اب نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کو سنا جاتا ہے, تو اس کے توسط سے اچھا ہے کہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کو آن دا سپورٹ کلمہ پڑھا دیجیے, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. ایک بات ہم کیا کرتے ہیں کہ گجرانوالہ سے ٹریول کرتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی ہماری خواہش ہے کہ آپ کلمہ پڑھائیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ضمانت دے دیجیے کہ اس کی زندگی رہے گی تو میں اس کو لاہور آنے تک آپ کو جو ہے وہ آپ کا, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو فوراً کلمہ, دوسری وہ ارادہ کرتا ہے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ سر قانونی چارہ جوئی, ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدا دادے پاکستان میں جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں قانون کی بالادستی بھی ہے,
اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں قانون ہے بھی, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے, تو ہمیں بائی لاز کو سر فالو کرنا چاہیے, ہمیں اس کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کرنا چاہیے. اس کا پہلا جو سب سے ڈاکومنٹیشن والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایک اسٹامپ نکلائیے, اسی اسٹامپ کے اوپر جو ہے وہ اس کا بیان حلفی لیجئے, مجسٹریٹ سے اس کو جو ہے وہ ویریفائڈ کروائیے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی سند دینی ہے یا کوئی ڈاکومنٹس دینا ہے کہ اس کی شہادہ کے حوالے سے وہ. تیسرا کام سر یہ کہ اس کو جو مسجدوں میں ہم نے چندے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا سر, اس سے پروفیشنلزم پیدا ہو رہا ہے, اس سے بیگرز پیدا ہو رہے ہیں. ایک شخص کو جب آپ ایک وقت میں 5-6-7 ہزار روپے جب اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں, تو جب وہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو سر یہ اس کو ایزی جاب لگتی ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یعنی یہ تو بالکل مانگنا تو ایزی انکم ہے. تو سر یہ جو ہم نے مسجدوں میں یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو چندے کا, اگر آپ نے سر اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہے نا, تو اس کی انگلی پکڑ کے تو اس کو کسی ایسے ایک ادارے میں کہ جہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال اور اس کے تمام معاملات کا جو ہے وہ دیکھ بھال کی جا سکے, تو یہ جو چندے والا معاملہ سر اس سے ہمیں باز آنا. ناظرین سے میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ عبدالوارث گل بھائی کی جو فاؤنڈیشن ہے حقوق الناس فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ اس ضمن میں. آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے, ایسے کسی بھی موقع پر کلمہ پڑھا دیجیے, اور پھر معلومات لینے کے لیے اور اپنا فریضہ نبھانے کے لیے آپ کے ادارے سے ضرور رابطہ کیا جائے. یعنی ذمہ دار ادارے کسی بھی ادارے میں, یعنی ضروری نہیں ہے ہمارا, لیکن اگر ہم میسر ہوں اور ہم لاہور میں ہیں تو ہم حاضر ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. بارک اللہ. میں ایک بات ایڈ کرنا جی پلیز. سر میں جب غیر مسلم تھا تو اس ٹائم مجھے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا, صرف 2-3 چیزیں میرے لائف میں تھیں, کھانا پینا سونا, اپنی یعنی کہ باڈی وغیرہ بنانا, اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف, یہ نہیں کہ جیسے بھی اس میں خدا کو مانتے تھے, کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جب سر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو اب مجھے ہر چیز کی فکر چھوڑ کے صرف اللہ کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے بہت سارے راستے آسان کیے, اور ایک میرے بڑے بھائی دیے ہیں مجھے جو کہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ مجھے مطلب گائیڈ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تعلیم کی طرف بھی ان کی وجہ سے جو ہے نا کافی میری ہیلپ ہو رہی ہے اس طرح سے. تو میں اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان سے یہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ بنا ڈر خوف کے صرف اللہ کی طرف آئیں گے نا, کہ یہ سوچیں کہ اللہ ہی ہر طرف ہمیں جو ہے وہ سکسیس دے گا, کامیاب کرے گا, تو آپ کو اللہ نے ہی کرنا ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ یہ سوچ لیں گے یا آپ کسی لالچ کی وجہ سے آتے تو پھر تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا. جیسے کہ آپ نے بھی بیچ میں کہا کہ کچھ لوگ لالچ کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, کوئی ان کے مسائل کی وجہ سے آ جاتے ہیں, لیکن آپ یہ بالکل نہ سوچ کے آئیں کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے گی, کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جو ہماری زندگی سنوار دے گا. سنوارنی زندگی اللہ نے ہے, اور آپ کی آخرت اگر سنور گئی ہے تو دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. عبدالوارث بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو, آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس خوشی کے مبارک موقع پر ہم آپ کو عید مبارک بھی کہتے ہیں. اسی طرح جی خیر مبارک. اویس بھائی آپ کو بھی عید مبارک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ استقامت بخشے, اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں ساتھیوں سے دین کا بہت سا کام لے. ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام میں آپ نے متعدد باتوں کو نوٹ کیا ہوگا. اس خوشی کے موقع پر ہم نے اپنے 2 نو مسلم بھائیوں سے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات یہ احساس کیجئے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو دعوت دینا کتنا ضروری ہے, اور اس ضمن میں آپ کی بحیثیت فرد ایک ذمہ داری ہے, وہ ہم نے کتنی ادا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں میری بات سن رہا ہے, دین کی باتیں آپ نے سن لی ہیں, اب جو یہاں نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے, اور یہ قیامت تک میرا پیغام آگے پہنچتا رہے. ہمارے محلے میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں, آپ کے محلے میں کتنے لوگ غیر مسلم ہیں, کتنے گھرانے ہیں, اور ان تک آپ نے دعوت پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی ہے. پھر جو لوگ نو مسلم ہیں ان کے لیے آپ کا کیا کردار ہے. آپ نے معاشرے میں اتنی گنجائش پیدا کی ہے کہ ان کو خوشی محسوس ہو ایک معاشرے میں, ایک نئی سوسائٹی میں ایڈ ہو کر, یا پھر ہمارا معاشرہ پھر وہی جملے بول کر کے یہ مسلی ہیں, ان کے ساتھ ہماری شادی بیاہ نہیں ہو سکتے, اور یہ ہمارے ایونٹس میں نہیں آ سکتے. ایسے خوشیوں کے موقع پر ان کو بلائیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے چند چھلکتے ہوئے آنسوؤں سے یہ باتیں سنی ہیں, اور یہ احساسات محسوس کیے ہوں گے کہ ہمارے بھائی ہم سے کیا توقع کرتے ہیں. وہ نو مسلم بھائی جو اپنا دین, جو اپنے لوگ, اپنے رشتے, اپنا خاندان چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں,
اب آپ بھی اگر بے رخ ہیں اور دروازے بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹیز ان کے بغیر مکمل ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بے حسی ہے۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ کہ اس عید کو سب مسلمانوں کی عید بنائیے، یہ تمام مسلمانوں کی جو پرانے موروثی ہیں اور جو نو مسلم ہیں، دونوں حق رکھتے ہیں اسے سیلیبریٹ کریں۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر رکھنی چاہیے، جو کوئی مسلمان ہوتا ہے ایک پراپر طریقے کے ساتھ اس کو اسلام کی طرف لے کے آیا جائے۔ عید کی ان خوشیوں میں آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان خوشی کے مواقع کو نبھانے کی اور انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔